चालू है। तो पोस्टर में बाकी में 9 साढ़े 9 बजे तो टाइम दिया गया था पोस्टर पे। जी 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 ये बात नहीं, एक मिनट बस, वो चचा आ रहे कलाम बाग की तिलावत करने के लिए। जी जी देखिए चालू हो गया, लाइव चालू, चेक करिए बाकर भाई। हाँ एक मिनट। अच्छा दादा बनता है बस
My
حضرات جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے، میری گزارش یہی ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے میں تشریف لائے. مسجد کا آغاز ہو چکا ہے، لہذا آپ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے میں تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات. کربلا والوں کا ماتم دار ہونا چاہیے. کربلا والوں کا ماتم دار ہونا چاہیے. پھر محب احمد مختار ہونا چاہیے. کربلا والوں کا ماتم دار ہونا چاہیے. پھر محب احمد مختار ہونا چاہیے. آل احمد سے مسلمان لو لگائے اس لیے. آل احمد سے مسلمان لو لگائے اس لیے. نام اعمال بیکار ہونا چاہیے. نام اعمال بیکار ہونا چاہیے. سر تکبر سے اٹھائے ہے جو مثل حرملا. سر تکبر سے اٹھائے ہے جو مثل حرملا. اے خدا وہ واسطے پہ نال ہونا چاہیے. اے خدا وہ واسطے پہ نال ہونا چاہیے. یہ بھی دوسرا بطور بات. اے خدا نکلے لہو جو ماتم شبیر میں. اے خدا نکلے لہو جو ماتم شبیر میں. گلشن جنت خوشبودار ہونا چاہیے. گلشن جنت
کا خوشبو دار ہونا چاہیے. جھولا کا جھولا کے کرتی ہے مادر دعا. جھولا کا جھولا کے کرتی ہے مادر دعا. جنگ میں یہ ہے قرار ہونا چاہیے. جنگ میں یہ حیدر قرار ہونا چاہیے. ایک نعرہ جواب. حکم ابن زیاد تھا یہ لوٹ لو شہ کا لباس. حکم ابن زیاد تھا یہ لوٹ لو شہ کا لباس. بے کفن نہ لاش ابرار ہونا چاہیے. بے کفن نہ لاش ابرار ہونا چاہیے. جس طرح شہزادیاں تھیں شام کے بازار میں. جس طرح شہزادیاں تھیں شام کے بازار میں. دار ہونا چاہیے. بیریدانہ ایسا پردے دار ہونا چاہیے. کربلا والوں کا ماتم دار ہونا چاہیے. آخری مرمتے کا ختم ہے. ذکر مولا آپ کا کرتا رہے محور صدا. ذکر مولا آپ کا کرتا رہے صدا. آپ کے روضے کا اب دیدار ہونا چاہیے. آپ کے روضے کا اب دیدار ہونا چاہیے. کربلا والوں کا ماتم دار ہونا چاہیے. ایک نعرہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
قرآن جس کو تیرا قرآن جس کو تیرا قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا فرشتے زمین پہ بولنے والے بہت ملے فرشتے زمین پہ بولنے والے بہت ملے نوکے کے نام پہ بولنے والا نہیں ملا نوکے کے نام پہ بولنے والا نہیں ملا تقدیر تو رہی جگانے کی میری تقدیر تو رہی تھی جگانے کی میری تقدیر تو رہی تھی جگانے کی دیر تھی مر کر حیات لہر میں پانے کی دیر تھی مر کر حیات لہر میں پانے کی دیر تھی تختہ یزیدیت کا پلٹ دیتی باتوا تختہ یزیدیت کا پلٹ دیتی باتوا زینب کو صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی زینب کو صرف ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی بولے اصغر ہما کے یہ رنگ میں بولے اصغر ہما کے یہ رنگ میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ بولے اصغر ہما کے یہ رنگ میں بابا لے آئے تھے ساتھ ورنہ میں مدینے بھی ہوتا تو آتا میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گٹھلیوں کربلا چلتے چلتے میں مدینے بھی ہوتا تو آتا گٹھلیوں کربلا چلتے چلتے شام انکار تیور حیا بھی تاکہ غیبت میں جلوہ رنگ ہے شام انکار تیور حیا بھی تاکہ غیبت میں جلوہ رنگ ہے روز عاشور ہی تھک گئی تھی روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے روز عاشور ہی تھک گئی تھی بیعتوں کی ہوا چلتے چلتے چالیس نمبر کی موجود شروع ہے
عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہے؟ عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہے؟ پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہے؟ جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہے؟ تھے ہم سے بہت افضلوں اعلیٰ وہ کہاں ہے؟ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل رہے کون رہے گا؟ جب احمد مرسل رہے کون رہے گا؟ جب احمد مرسل رہے کون رہے گا؟ اے کل کی ہی بات کے آباد تھا یہ گھر، اے کل کی ہی بات کے آباد تھا یہ گھر، اس گھر پہ فدا آن کے ہوتے تھے تونگر، وہ جاہو حشم فاطمہ وہ شوکت حیدر، وہ جاہو حشم فاطمہ وہ شوکت حیدر، وہ مجمع احباب و دربار پیمبر، بے اذن چلا آئے یہ مخدوم تھا کس میں، پر آج وہی گھر ہے کہ کافر کی ہے جس میں عالم میں جو تھے فیض کے۔ مجرئی پیدا ہوا تھا
الدين
أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم فينا قدر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء. برادران عزیز، بزرگان ایمانی، معزز سامعین کرام، ماتمداران حسین، عزاداران سرکار امام صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی مجلس ایک مومن کی صحت یابی کے لیے منعقد کی گئی ہے. اکثر ہمارا یہ شیوا ہوا کرتا ہے، یہ طرز عمل ہوا کرتا ہے، یہ طریقہ ہوا کرتا ہے کہ ہم جب بھی مصیبت میں ہوتے ہیں تو محمد و آل محمد کو یاد کرتے ہیں. جب ہمارے یہاں خوشی ہوتی ہے تو بھی ہم محمد و آل محمد کو یاد کرتے ہیں. چاہے گھر میں کوئی غم پڑ جائے تو محمد و آل محمد کو یاد کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے عزیز کا غم پیارا نہیں ہوتا، محمد و آل محمد کا غم پیارا ہے. ہمیں اپنے عزیز و اقارب کی خوشی عزیز نہیں ہے جتنی محمد و آل محمد کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا عزیز ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اگر جاننا ہے تو پھر قرآن کی اس آیت کو پڑھ لے مسلمان کہ جب پروردگار نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دو یہ جو اللہ سے محبت کا دم بھر رہے ہیں فاتبعونی، بس یہ آپ کی اتباع کر لیں، آپ کی پیروی کر لیں، آپ کی اطاعت کر لیں، آپ کے فرما بردار بن جائیں. تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. بے شک اگر یہ آپ کے ہو جائیں گے تو میں ان کا ہو جاؤں گا. اب آج آپ غور کر لیں کہ جو محمد و آل محمد کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے وہ محمد و آل محمد والا ہے. جو محمد و آل محمد کے غم میں غمگین ہو رہا ہے وہ محمد و آل محمد والا ہے. جو محمد اور آل محمد کا ہوگا بس وہی خدا کا ہوگا. ایک ضرور پڑھتے ہوئے محمد و آل محمد کی بات محترم نے جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، یہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جنہیں صادق آل محمد کا لقب ملا ہے. آل محمد کے گھرانے کا سچا، آل محمد کے گھرانے میں سبھی سچے ہیں، آل محمد کے گھرانے میں سبھی صادق ہیں، آل محمد کے گھرانے میں سبھی خوبصورت ہیں، آل محمد کے گھرانے میں سبھی سخی ہیں. جہاں سب سخی ہوں وہاں پہ کسی ایک کو لقب مل جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. جہاں سب کرامت کرنے والے ہوں وہاں کسی ایک کو کریم کا لقب مل جانا بہت بڑے فضل کی بات ہوتی ہے. تو جہاں سبھی صادق ہوں وہاں صادق آل محمد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کو لقب ملا. وہ ایسے سچے کہ اگر زمین کو اشارہ کر دیں تو زمین اپنی جگہ چھوڑ دے، پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ دو حصوں میں بٹ جائے، سورج کو اشارہ کر دیں تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے، چاند کو اشارہ کر دیں تو اس کو دو حصے میں تقسیم کر دیں. ان کی صداقت ایسی ہے کہ اگر یہ پیڑ کو اشارہ کر دے تو پیڑ گویا ہو جائے. ایسی صداقت کی جن کی صداقت کی گواہی فقط مسلمانوں نے نہیں دیا بلکہ کافر نجران بھی ان کے اوپر ایمان رکھتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ محمد و آل محمد کس درجے کے سچے ہیں. آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے مسلمانوں کی بات کیا کرنا، کسی غیر جب رسول نے سوال کیا یہ بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ وہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کر دے گا
تو تم کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ ہم اپنی جان بچائیں گے۔ آپ نے کہا ہے بے شک آپ کا قول سچا ہوتا ہے، آپ کا قول پکا ہوتا ہے، بھلے ہی یہ سب کافر ہو گئے مسلمان ہو گئے ہوں، لیکن آپ پہ ہمارا پورا ایمان ہے، ہم اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے ہیں، ہم آپ سے زیادہ کسی کو امین مانتے ہی نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ جب میں تم سے ہوں اس پہاڑ کے پیچھے جا رہا ہے اور تم پہاڑ کے پیچھے جاؤ، جانے کے بعد تم یہ دیکھو کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزو؟ اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، جا کے دیکھو کوئی بھی نہ ہو، پھر تم کیا کرو گے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا جواب ہوتا ہمارا؟ آج کے دور میں پریکٹیکلی طور پہ آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ غیر ہے جو مانتا نہیں ہے لیکن ایمان اس کا مکمل ہے، اس کو یقین مکمل ہے کہ یہ کتنے سچے ہیں۔ جیسے رسول نے کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہیں لشکر ہی نظر نہ آئے تو تم کیا کرو گے؟ جواب سنیں گے، یہ اپنا نہیں غیر کا جواب ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم جائیں گے، جا کے دیکھیں گے پہاڑ کے پیچھے لشکر نہیں ہوگا تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے غلط کہا، بلکہ ہم یہ سمجھیں گے ہماری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، آپ نے کہا ہے وہ سچ ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات۔ ایسے سچے کہ جن کے لیے خود مبالغے کا میدان سجا ہو، جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو کہ اب جھوٹوں پہ لعنت ہوگی، اور اتنا سننے کے بعد نصارہ و نجران بھی حیرت میں پڑ جائیں کہ ایسے سچے ہم زمین پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج تک ایسے سچے نہ ہم سے پہلے کسی نے دیکھا، نہ ہمارے بزرگوں میں کسی نے دیکھا۔ ایسے سچے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں تینا قبر الحسین علیہ السلام، قبر حسین علیہ السلام کی مٹی شفاء من کل داء، شفا ہے ہر مرض کے لیے، کیسا بھی مرض ہو، کیسی بھی بیماری ہو، کیسا بھی لا علاج مرض لگا ہو، فقط عقیدے کے ساتھ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی چکھ لے وہ شفا پا جائے گا۔ اب فرمانے والا کون؟ آل محمد کے گھرانے کا سچا، تو بات جھوٹی تو ہو نہیں سکتی، لیکن دنیا اعتراض اس بات پہ کرتی ہے کہ کیا شفا پائی جاتی ہے، کیا مٹی بھی کسی کو ٹھیک کر سکتی ہے، کیا مٹی بھی کسی کو فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ آخر کس طرح سے یہ منبروں سے کہہ دیتے ہیں کہ امام کا قول ہے کہ مٹی چکھ لو شفا مل جائے گی۔ کامن سینس ہونا چاہیے انسان کے اندر، یہ عقل میں سمانے والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا بھی تو کیسے فرمایا؟ کیا مٹی بھی کسی کو شفا دے سکتی ہے؟ تو توجہ فرمائے میرے عزیزو، مٹی کس طرح سے شفا دی اور کس طرح سے شفا دے گی، یہ مٹی کا کمال نہیں ہے، یہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کا کمال ہے۔ ذرا دنیا غور سے جملے کو سنے تو عام مٹی اور ہوتی ہے، جب نسبت امام حسین سے ہو جائے تو پھر وہ مٹی عام مٹی نہیں رہ جاتی، وہ خاص مٹی ہو جاتی ہے۔ جب نسبت اس زمین کو امام حسین سے ہو جائے تو اب یہ ہمارا گھر نہیں رہا کرتا، عزا خانے میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ ہم ذوالجناح جب تک اس پہ چادر نہ چڑھ جائے، جب تک اس کو ہم سجا نہ لے، ہم اسے گھوڑا تصور کرتے ہیں، ہم سواری تصور نہیں کرتے امام حسین کی، لیکن جب ہم اسے سجا لیتے ہیں، نسبت امام حسین سے دے دیتے ہیں، تو اب وہ گھوڑا اتنا محترم ہو جاتا ہے کہ اسے لوگ چومنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم جب ایک ڈنڈے
اگر پٹکا اور بھریلا لگا لیتے ہیں تو اسے امام حسین سے نسبت دے دیتے ہیں، اس نسبت کی بنا پہ اس علم کا احترام کرتے ہیں۔ آپ نے اونٹ دیکھا ہوگا، اکثر اونٹ روڈ سے گزرتے ہیں، کیا کسی کو دیکھا کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی آلِ رسول کا ماننے والا خالی اونٹ کو دیکھ کے دور سے چومنے لگے؟ آپ سوال کریے، بھائی وہ بھی جلوسوں میں اونٹ رہتا ہے، یہ بھی اونٹ چل رہا ہے، وہاں تعداد ہوتی ہے جو اونٹ کو چوما کرتی ہے، یہاں کیوں نہیں چومتے؟ تو ہم امت مسلمہ کو 1400 سالوں سے آج تک یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں، بھائی ہم گھوڑے کا احترام نہیں کرتے، ہم اونٹ کا احترام نہیں کرتے، ہم ڈنڈے کا احترام نہیں کرتے، ہم احترام کرتے ہیں تو نسبت کا، جس چیز کی بھی نسبت امام حسین سے ہو جائے وہ اتنا معتبر ہو جایا کرتا ہے۔ اب آپ کو ثبوت چاہیے تو آئیے روزے عاشورہ، وہ جس نے نجام فرض پہ ہاتھ ڈالا، جس نے حسین کا راستہ روکا، جو گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، جو اتنا گناہگار تھا کہ نسبت امام سے جب ہو گئی تو اتنا معتبر ہو گیا کہ جس طرح سے سب لعنتی تھے وہ بھی لعنتی ہوتا۔ اگر حسین سے نہ متمسک ہوتا، اس نے خود کو حسین سے متمسک کر کے امت مسلمہ کو پیغام دیا، دیکھو اگر مسلمان ہو تو محمد کے ساتھ ساتھ آل کی بھی نسبت رکھنا، اگر آل سے دوری اختیار کر لی اور محمد کا کلمہ پڑھتے رہے تو حشر ویسا ہی ہوگا جیسا یزید کا ہوا تھا۔ ایک درود پڑھنے پر محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، ہم 1400 سالوں سے یہی بات تو سمجھا رہے ہیں، اعتراض کس بات پہ کر رہے ہو؟ جلوسوں پہ اعتراض، مجلسوں پہ اعتراض، تعزیے پہ اعتراض، سلجنا پہ اعتراض، علم پہ اعتراض، اعتراض کیوں ہے؟ ذرا تصور تو کرو، اعتراض کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ ہم گھوڑے کی عبادت نہیں کرتے، ہم گھوڑے کا احترام نہیں کرتے، ہم سلجنا کا احترام کرتے ہیں، ہم اونٹ کا احترام نہیں کرتے، ہم ہماری کا احترام کرتے ہیں، ہم نشان کا، ڈنڈے کا احترام نہیں کرتے، ہم علم کا احترام کرتے ہیں، ہم نسبت پہ قائل ہیں، اور نسبت جس چیز سے بھی امام حسین کی ہو جائے وہ چیز معتبر ہو جایا کرتی ہے، وہ چیز بابرکت ہو جایا کرتی ہے، وہ چیز باعظمت ہو جایا کرتی ہے، وہ چیز فائدہ پہنچانے کے قابل ہو جایا کرتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں کہا چھد معصوم نے دینہ قبر الحسین علیہ السلام شفاء من کل داء، قبر حسین علیہ السلام کی مٹی شفا ہے ہر مرض کے لیے، کیسا بھی مرض ہو۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا تو امت مسلمہ ذرا اس واقعے پہ نظر کر لے کہ جب اس دنیا میں، ظاہری دنیا میں امام کی آمد ہوئی، ایک وہ فرشتہ کہ جسے عتاب الہی کی بنا پہ غار میں ڈال دیا گیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہو رہے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں، آسمان والوں کی خوشبو زمین پہ پھیل رہی ہے، اس نے سوچا کہ ایسی کیا بات ہے کہ آسمان کی خوشبو، فرشتوں کی خوشبو، ملائکہ کی خوشبو اس زمین پہ۔ اس نے دیکھا ایک فرشتے کو قریب بلایا، بلانے کے بعد کہا بھائی آج پورا آسمان کا ہجوم زمین پہ اترا ہے، کیا بات ہے؟ فرشتے نے کہا تمہیں نہیں پتا، نبی کے گھر نواسے کی آمد ہوئی ہے۔ کہا اچھا، نبی کے گھر نواسے کی آمد ہوئی ہے؟
کہا ہاں ہم سب مبارکبادی دینے کے لیے جا رہے ہیں. اس نے ہاتھوں کو جوڑ لیا. کہا کیا مجھے بھی لے چل سکتے ہو؟ کہا چلو بسم اللہ. اب اسے لیا ساتھ میں نام کا ایک نیچرا فطرس بتایا جس کے بالوں پر عتاب الہی کے بنا پہ چھین لیے گئے تھے. لے لیا تھا اللہ نے. چلا آیا بارگاہ نبوت میں دست ادب کو جوڑا. یا نبی اللہ مبارک ہو نواسے کی آمد. سارے فرشتوں نے مبارکباد دیا. اس نے بھی مبارکباد دیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑا ہے. نبی نے کہا کوئی آرزو لے کے آیا ہے؟ کہا یا نبی اللہ بالکل آپ بخوبی جانتے ہیں. کہا تو بتا کیا حاجت ہے؟ کہا یا نبی اللہ ایک مدت سے تابع الہی کے بنا پہ یہ پر چھین گئے جس پہ مجھے بڑا غرور تھا, جس پہ مجھے بڑا فخر ہوا کرتا تھا. مجھے وہ پر واپس چاہیے اور اپنی پرواز مجھے واپس چاہیے. ایک مدت گزر گئی. یا نبی اللہ اس انتظار میں تھا, سنا تھا کہ آپ کے در سے کوئی مایوس نہیں جاتا. کیا میری حاجت پوری ہو سکتی ہے؟ نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ. وہ گہوارہ دیکھ رہے ہو, آپ نے اکثر گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا لکڑی کا ایک جھولا ہوا کرتا ہے جو صحن میں برآمدے میں رکھا ہوتا ہے, بچہ اس میں لیٹا رہتا ہے. اب نبی نے کہا وہ گہوارہ دیکھ رہے ہو؟ ہاں جاؤ اس گہوارے سے اپنے بدن کو مس کر لو. اب یہ چلا. چلنے کے بعد گہوارے کے قریب آیا. گہوارے کے قریب آنے کے بعد جیسے ہی اس نے گہوارے میں جھانکا, کیا دیکھا؟ گہوارے میں تو کوئی ہے نہیں. یا نبی اللہ گہوارہ تو خالی ہے, گہوارے میں کوئی ہے نہیں. آپ اس گہوارے سے مجھے مس کرا رہے ہیں. کہا تو اپنے بدن کو مس کر کے تو دیکھ. جیسے ہی اس نے اپنے بدن کو مس کیا, تاریخ گواہ ہے میرے عزیز و علامہ ذیشان حیدر جوادی اس واقعے کو اس طرح سے نقل کرتے ہیں کہ اس وقت جھولے میں مولا نہیں تھے, اس وقت فقط جھولا تھا. ادھر فطرس گیا, اس نے دیکھا اپنے بدن کو مس کیا. جیسے ہی بدن کو مس کیا بالوں پر اللہ نے اسے عطا کر دیا. اب یہ جیسے ہی ماجرا دیکھا اور سارے فرشتے حیرت میں پڑ گئے کہ جھولے میں تو کوئی ہے نہیں. جھولے سے مس کرایا نبی نے. اس جھولے نے فطرس کو بالوں پر دے دیا. اس جھولے نے غور کریے گا میرے لفظوں میں ابھی تو اس جھولے نے فطرس کو بالوں پر دے دیا. اب میں دست ادب جوڑ کے بارگاہ نبوت میں ایک مرتبہ عرض کرنا چاہوں گا, یا نبی اللہ آج ہم پہ اعتراض ہوتا ہے, ارے نسبت کرتے ہو, وسیلہ کرتے ہو, احترام کرتے ہو, یہ وسیلے کا احترام کیوں, یہ نسبت کا احترام کیوں؟ یا نبی اللہ حسین جھولے میں ہو یا نہ ہو, آپ حسین کے بدن سے فطرس کے بدن کو مس کراتے. یہ آپ نے حسین کے جھولے سے فطرس کے بدن کو کیوں مس کرایا؟ کیا جھولا بھی شفا دے گا؟ اور نادان میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں. دیکھو حسین جب تک ہے حسین شفا دیتا رہے گا, لیکن حسین کی شہادت کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے اب تو حسین مر گیا, اب شفا کون دے گا؟ میں جھولے سے اس لیے مس کرا رہا ہوں تاکہ آنے والی امت بھی اس بات کو یاد رکھے, جو چیز بھی حسین سے مس ہو جائے وہ شفا دینے کے قابل ہو جاتی. جو چیز بھی مولا حسین سے منسوب ہو جائے اس میں شفا پائی جانے لگتی ہے. اب یہ جھولا تھا, لکڑی تھی, کچھ
میخیں لگی ہوئی تھی، لیکن نبی بتانا چاہ رہے تھے کہ آج اگر حسین کے بدن سے مس کرا دیا ہوتا تو کل کو لوگ یہ کہتے حسین تو مارے گئے، اب شفا کیسے پائیں؟ اس لیے نبی نے بھی اپنے زمانے میں بتا دیا کہ دیکھو نسبت کے قائل ہو جاؤ اور نسبت کو مانو۔ لوگ نسبت کو نہ جانے کیوں مانتے ہیں، ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں، جبکہ نبی نے ہر مقام پہ لوگوں کو بتایا ہے کہ نسبت کے قائل ہو جاؤ۔ کسی ذاکر کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ نبی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، یا نبی اللہ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، اطاعت آپ کی کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں محبت جو ہے وہ علی سے زیادہ ہے، اطاعت آپ کی ہے، اس لیے کہ اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے اور آپ کے قرابت داروں سے محبت و مودت کا حکم دیا ہے، لہذا اطاعت آپ کی کرتا ہوں اور محبت ہمارے دل میں علی سے ہے۔ صاحب بغل میں کھڑے ہوئے تھے، فوراً کوہنیاں مارنے لگے، دیکھو دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو اطاعت آپ کی کرتے ہیں، محبت علی سے کرتے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم دیکھو تو کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں یہ بھی تمیز نہیں کہاں کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے؟ نبی نے ایک مرتبہ اس کو ڈانٹ کے بیٹھایا، بیٹھ جاؤ۔ اس سے کہا بولے پھر سے تم کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا یا نبی اللہ، میں اطاعت آپ کی کرتا ہوں، محبت علی سے کرتا ہوں۔ پھر سے وہ صاحب کھڑے ہو گئے، بھائی پھر سے تم وہی بات کرنے لگے، جب اطاعت نبی کی کر رہے ہو تو محبت کی نبی سے کرو۔ کہا اللہ نے محبت کا کہا نہیں، اللہ نے اطاعت کا کہا ہے، محبت قرابت داروں کی ہے، لہذا جو قرابت دار ہیں ان سے محبت کا اظہار۔ پھر سے نبی نے بٹھایا اسے، تم بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ کہا تم بولو، کیا کہہ رہے تھے؟ نبی بار بار سن رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، پھر بھی کہلوا رہے ہیں، بولو کیا کہہ رہے تھے؟ پھر اس نے کہا یا نبی اللہ، اطاعت آپ کی، محبت علی کی۔ نبی نے کہا اچھا یہ بتاؤ علی کی محبت کا احساس تمہیں کیسے ہوتا ہے؟ کہا یا نبی اللہ، جب ہم آپ کی بزم میں ہوتے ہیں تو نگاہیں آپ کی طرف ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی مسجد میں علی داخل ہو جائے دل علی کو سجدہ کرنے کو چاہتا ہے۔ نبی نے کہا اچھا سنو، یہ تم پہ تمہاری ماں کا کرم ہے، یہ تم پہ تمہاری ماں کا کرم ہے کہ تمہارے دل میں علی کی محبت ہے۔ یہ نبی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں میرے عزیزو، یہ کسی ذاکر کا جملہ نہیں ہے، نبی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا علی کی محبت کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے، نبی اپنے دور میں کہہ رہے ہیں یہ تیری ماں کا کرم ہے کہ تیرے دل میں محبت علی ہے۔ کہا یا نبی اللہ کیا کروں؟ کہا جا کے اپنے والدین کو سلام کرو۔ کہا یا نبی اللہ والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے پریشان مت ہو، جا کے ان کی قبر پہ شکر ادا کرو اور قبر پہ بیٹھ کے انہیں سلام کرو۔ کہا یا نبی اللہ والدین بچپنے میں گزر گئے تھے، اب جوانی کا عالم ہے، بڑھاپے کا عالم آ گیا، قبر کا نشان بھی مٹ گیا، معلوم نہیں کہاں قبر ہے، کیا کروں؟ قبر کا نشان بھی نہیں پتا۔ پورا صحاب کا مجمع ہے، صحابی سارے جمع ہیں، نبی نے پوری امت کے لیے، اس دور کی بھی اور آنے والی امت کے لیے بھی ایک پیغام چھوڑ دیا۔ کہا اچھا والدین دنیا سے گزر گئے، قبر کا نشان
نشان بھی نہیں پتا، تو ایسا کرو جا کے اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ اور ایک گوشے میں بیٹھ کے اپنی مشتری سے اپنی انگلی سے ایک نشان بناؤ. بہت توجہ میرے لیے، بہت توجہ رہو گا اس جملے پہ. اپنے حجرے میں بیٹھ جاؤ، کمرے میں بیٹھ جاؤ اور ایک گوشے میں بیٹھ کے انگلی سے ایک نشان بناؤ. اس نشان کو اپنے والدین کی قبر تصور کرو. بہت توجہ میرے عزیزو، اس نشان کو اپنے والدین کی قبر تصور کرو. یا نبی اللہ، کیا نشان بنا لینے سے، والدین کی قبر تصور کر لینے سے وہ والدین کی حقیقی قبر ہو جائے گی؟ اصحاب کی حیرت میں ہے، آخر یہ کیا کہہ رہا ہے اور نبی اس کی بات کا کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہ نشان بنانے سے کیا ہوگا؟ کسی نے آگے بڑھ کے پوچھا، یا نبی اللہ، جب اسے قبر کی نشان نہیں پتا تو یہ نشان بنانے سے کیا ہوگا؟ نبی نے کہا، جب یہ وہ نشان بنائے گا اور اسے تصور کرے گا اپنی ماں کی قبر، اس پہ فاتحہ پڑھے گا، تو جو فاتحہ وہ تصور کر کے یہاں پڑھے گا وہ اس کی ماں کی حقیقی قبر تک پہنچ جائے گا. جو تصور کر کے درود یہاں پڑھے گا وہ اس کی ماں کی حقیقی قبر تک پہنچ جائے گا. جو شکریہ یہاں دے گا وہ اس کی ماں کی حقیقی قبر تک پہنچ جائے گا. یا نبی اللہ، یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ کہا، کیا کہا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ بنا لو، وسیلے سے تمہیں نجات مل جائے گی. آج دنیا وسیلے کی معترض ہو گئی ہے، آج دنیا وسیلے کا انکار کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نشان نہیں پتا، آپ نشان بناؤ، اسے تصور کرو اور یہاں کا ثواب وہاں پہنچ جائے گا. یا نبی اللہ، ہم کیا کریں؟ عجب نہیں، نبی جواب دے، تمہیں روضہ حسین تک جانا ہے، پیسے نہیں ہے، جانے کا سامان فراہم نہیں ہے، اپنے گھر کو عزا خانہ بنا لینا، وہاں جانا، اسے حسین کا روضہ تصور کرنا. تم یہاں سلام بھیجو گے، تمہارا سلام حقیقی روضے تک جائے گا. آج بھی ہم ہر نماز کے بعد سلام پڑھتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم وہ قوم ہیں جو یہاں سلام کرتے ہیں، وہاں سلام پہنچتا ہے. ایک درود پڑھ دے اور محمد وسیلے کے قائل ہیں اور یہ سیرت نبی ہے، یہ سنت نبی ہے. نبی نے ہمیں سکھایا کس طرح سے تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہے اور وسیلے کے ذریعے سے نجات پانی ہے. آج یہ مجلس، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا تھا، کہ شفا یابی کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور میں نے اسی آیت کے، اسی حدیث کے ذیل میں کچھ پہنچانے کی کوشش کی ہے. میرے عزیزوں، قبر حسین علیہ السلام کی مٹی شفا دیتی ہے، کیوں نہ؟ اس لیے کہ اس قبر میں، اس مٹی میں کربلا والوں کا خون جمع ہوا. میرے عزیزوں، جو وہی کربلا کی خاک ہے کہ جہاں مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سجا رہی تھی. بیٹا دیکھو، کل تمہیں اپنی جان نثار کرنی ہے، کل تمہیں اپنی جان قربان کرنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا قبر مارا جائے، تم زندہ رہ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسن کا قاسم مارا جائے، تم زندہ رہ جاؤ. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا عباس مارا جائے تو تم زندہ رہ جاؤ. ایک ایک مائیں بچوں کو حوصلہ دیتی ہیں، بچوں کو تیار کرتی ہیں. شب عاشور کا دلارا منظر تاریخ نے یوں لکھا کہ حسین نے چراغ گل کرا دیا، اور چراغ
کھل کرنے کے بعد جب اندھیرا دھوپ چھا گیا تو تمام انصار سے کہا کہ ہم تم سے اپنی بیعت اٹھاتے ہیں، تم چلے جاؤ، تمہاری جنت کا ضامن میں ہوں۔ تمہیں پتا ہے اگر تم رکو گے تو تم سب کل مارے جاؤ گے۔ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ ہاں تو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ عزادارو تاریخ نے لکھا کچھ لمحوں کے بعد جب حسین نے چراغ روشن کیا تو کیا دیکھا، تمام کے تمام انصار اپنی تلواروں کو برہنہ کر اپنے گلوں پہ رکھے ہیں اور ایک ہی آواز دے رہے ہیں، آقا اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی شہید کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ پہ اپنی جان دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں آزادارو، ایسے انصاروں کے جہاں خون کو وہاں کی مٹی کیوں نہ شفایا ہو۔ عزادارو، زہرا کا لال اس کربلا میں اتنے مصائب کا سامنا کر رہا ہے کہ ایک جنازے اٹھاتے ہیں، محمد کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی کبھی احباب کا لاشا۔ لکھتا ہے کہ حسین جب ایک ایک لاش اٹھا رہے تھے حسین کے دل میں کرمان اٹھا، کیا کوئی نہ ہے جو آ کے میرا درد پوچھے، کیا کوئی نہ ہے جو آ کے مجھے دلاسا دے۔ عزادارو، آپ نے دیکھا ہے نا دنیا کا جب کسی آدمی گزر جائے تو لوگ پہنچا دینے کے لیے جاتے ہیں، لوگ عزا دینے کے لیے جاتے ہیں، لوگ تسلی دینے کے لیے جاتے ہیں۔ کسی کے گھر میں ایک موت ہو جائے پورا اکٹھا ہو جاتا ہے، عزیز و اقارب دور دراز سے آ جاتے ہیں۔ ارے حسین نے فقط ایک لاش نہیں اٹھائی، حسین ایک دوپہر میں 71 جنازے اٹھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے کہے حسین ہمیں بڑا دکھ ہے تمہارا اکبر مارا گیا، حسین ہمیں بڑا دکھ ہے تمہارا قاسم مارا گیا، حسین ہمیں بڑا دکھ ہے تمہارے اولا محمد مارے گئے۔ عزادارو، میرانیس نے لکھا حسین نے کربلا میں مرثیہ پڑھا، ارے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آوازیں گریا بلند ہے، خدا ان آوازوں میں اپنی رحمتیں نازل کرے، خدا اس مصائب کے صدقے میں، بیمار کربلا کے صدقے میں محمد صادق آقا کو شفا یابی عطا فرمائے۔ عزادارو سنو گے، یہ وہی کربلا ہے جہاں حسین ایک ایک انصار کے لاشیں اٹھا رہے تھے۔ ایک ایسا بھی وقت آیا کہ بہنوں سے ودا ہونا چاہتے ہیں، حسین زینب کے قریب آئے، بہن زینب کے قریب آنے کے بعد کہا میں جا رہا ہوں، سب مارے گئے، اب میری باری ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا کیا تم بھی ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اے بھیا اب تو کوئی نہ رہا، فقط تمہارا سہارا ہے۔ کہا بہن نانا کا وعدہ نبھانا ہے، اے بہن مجھے رخصت کرو۔ عزادارو، زینب نے سوال کر لیا، اے بھیا کیا آخری وقت میں کچھ مانگوں گی آپ دو گے؟ کہا زینب مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا ہم ایک حلقہ بنانا چاہتے ہیں، اس حلقے میں سے آپ گزر جانا۔ عزادارو، بیوی نے حلقہ بنایا، ایک طرف رباب کھڑی ہے، ایک طرف ام لیلا کھڑی ہے، ایک طرف مروہ کھڑی ہے، ایک طرف زینب کھڑی ہے، ایک طرف ام کلثوم کھڑی ہے۔ تمام بیویوں نے ہجوم بنایا، حلقہ بنایا، اس حلقے میں سے امام گزرے، اس طرح سے گزرے، ارے کسی گھر سے کسی جوان کا لاشا گزرے، اس گھر کی خواتین سر پیٹ پیٹ کے روئے۔ وہ حال تھا کہ حسین گزر رہے ہیں، ادھر سے رباب آواز دے رہی ہے، ادھر سے ام لیلا آواز دے رہی
تو یہ حسین اسے سوار کرا تیرا بھائی اتنا غریب ہو گیا کہ اسے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی, اے بھیا ایسا کیوں کہتے ہو؟ ارے یہ بہن ابھی زندہ ہے. روزاداروں بہن نے بھائی کو سوار کرایا, پیر علی اس نے رقم کیا. حسین جب کے چلے بعد دوپہر رنگ کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا میرا خواب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو. ارے سکینہ جھاڑ رہی تھی ربا کے دامن کو. ارے ناز رہا تھا کوئی شاہ کربلائی کو. فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بھائی بھائی کیا بھائی مقرے بلا میں آیا اور جنگ کے جوہر دکھائے. شمر ملوک منظر چلا فضا نواب حسین کشور وسعى الذين ظلموا حيا من قلبنا القلوب إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق ذلك تسليما لعمره. بلغ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا کہ یہ مجلس جناب محمد صادق آغا صاحب کی صحت یابی کے لیے رکھی گئی ہے. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ ہم میوزیم کی تلاوت کر کے محمد صادق آغا صاحب کو صحت یابی کے لیے بارگاہ خداوندی میں التجا کریں اور یاد کریں اس مجلس کے ذیل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد وآل محمد کا تسلیم والی بیبی کا بیمار کربلا کا شہر معصومین برائے امام شہداء کربلا وسیلہ کربلا و معصوم کربلا کا کہ اس مجلس کا ثواب اور اس مجلس میں جتنے بھی مومنین آئے ہوئے ہیں ان کی دعا کو محمد صادق آغا صاحب کی صحت یابی کے لیے بارگاہ الہی میں التجا وہ ہیں کہ پروردگار انہیں مکمل شفائے کامل و عاجلہ عطا فرمائے. بارہا جو بیمار ہیں خدا شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو مقروض ہیں ان کا قرض عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے. جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرمائے. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین یہاں آئے ہوئے ہیں کہ دلی نیک حاجات کو قبول فرما. بارہا جتنے بھی مومنین آئے ہوئے ان کی مشکلوں کو آسان فرما. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا دنیا ظلم و جور کا مرکز بن چکی ہے. ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما دے. ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ان کے آون و انصار میں شمار ہو سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین. Hussein,
जहाँ पंजत में पाक सदका इस कौम का दामन हमेशा बेस बरले बच्चों को अदा करे अली असगर का तबस्सुम बूढ़ों को हबीब